أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. یہ 3 آیات مبارکہ ہیں. سورہ توبہ کی 10واں سپارہ ہے. آیت نمبر 64 سے 66 تک ہیں. یہ 64 to 66. منافقین کا ہی بیان چل رہا ہے اور آپ کو یہ معلوم ہوگا بھی، ہونا بھی چاہیے کہ جب انسان حیا نہ کرے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اور حدیث شریف بھی یہی ہے بخاری مسلم وغیرہ میں کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. جب انسان سے حیا نکل جاتی ہے، شرم نکل جاتی ہے، تو وہ ایسی یعنی کہنا چاہیے کہ نیچ ایسی یعنی کمین اور گھٹیا حرکتیں کرتا ہے نا کہ آپ کی سوچ بھی ہے کہ جہاں پر شریفوں کی سوچ اور تصور بھی نہیں ہے وہاں ان کی حرکتیں جو ہے شروع ہوتی ہیں. آپ سوچیں یعنی انتہائی درجے کی ایسی حرکتیں کہ دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو شرم آئے لیکن انہیں نہیں آتی. تو یہ سورہ توبہ آپ کو معلوم ہے کہ شروع سے جب ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ شروع ہوئی تھی یعنی بیزاری سے. اللہ تعالیٰ یعنی بیزاری کے ساتھ اللہ نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز فرمایا. تو پہلے تو مشرکوں کا بیان ہوا، ان کے وعدوں کے جو توڑنے کا، پھر ان سے جو کچھ بھی معاملات تھے اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور پھر وہ حج کے دن اعلان کا بیان تھا. حرمت والے مہینوں کا اللہ نے ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ان مہینوں میں قتل و قتال نہیں کرو. اور اس کے علاوہ ان کے وعدے جو انہوں نے توڑے تھے ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ اگر وہ اس مہینے میں آپ سے قتال کریں تو پھر ظاہر آپ کے لیے بھی اجازت ہے. اسی طریقے سے پھر ان کے توبہ کا بیان بھی کیا کہ تب وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. اور پھر مشرکوں کے حقوق بھی بیان کیے کہ اگر وہ آپ سے پناہ مانگے تو ان کو پناہ بھی دی جائے، ان کو قرآن بھی سنایا جائے، پھر ان کو ان کی جگہ پر جو ان کا مسکن ہے وہاں پر امن کے ساتھ ان کو پہنچا بھی دیا جائے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں. مشرکوں اور کافروں کا بیان یعنی اس سورہ مبارکہ میں چلتا رہا اور مسجدوں کو آباد کرنا اور حاجیوں کا پانی پلانا اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اپنا مال خرچ کرنا اور وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور ان کے درجے بیان کیے کہ ان کے لیے بہت بڑے درجے ہیں. ان کو بشارتیں سنائی گئیں، خوشخبریاں اور رحمت کی اللہ تعالیٰ نے بشارتیں اپنی رضا کی اور جنت کی، دائمی اور ہمیشگی کی نعمتوں کا بیان فرمایا، خوشخبری سنائی. اور کافروں کے بارے میں یہ بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ان کو اپنا گھر بار، مال مویشی اور دنیاوی یعنی اشیاء نعمتیں زیادہ پیاری ہوں تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ بھی کی ہے کہ پھر تم انتظار کرنا. اور پھر غزوہ حنین کا ذکر کیا. اس کے بعد آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیسے مدد فرمائی ہجرت کے وقت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا اور اپنے غفور الرحیمی کا بیان فرمایا اور فرمایا کہ مسجدوں کو مشرکوں کو یہ حق نہیں ہے، وہ نجس اور ناپاک ہیں کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں، حرم میں داخل ہوں، ان کا یہ حق ہی نہیں ہے. پھر اللہ نے اہل کتاب کے 2 بڑے گروہوں کا ذکر کیا، یہود و نصارہ کا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، اور احبار اور رہبان کا بھی ذکر کیا جو ہم آپ کو اس آیت میں بتا چکے ہیں، آیت نمبر 30-31 وغیرہ میں. تو احبار اور رہبان نے انہوں نے کیا کیا کہ ظاہر لوگوں کو گمراہ کیا، لوگوں کو مال انہوں نے ناحق کھایا اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کی اور اللہ کے دین کو، اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، اپنے پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کی اور غلط مسائل بتا کر لوگوں کا ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے مال لوٹنے کی کوشش کی انہوں نے. تو دین اسلام کے لیے انہوں نے نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں لگا رکھی. سونا چاندی جمع کیا، خوب مال ہڑپ کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے انہوں نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی، بہت جمع کیا جو ان کے لیے عذاب دوزخ کا باعث بنے گا اور ان کو تپایا جائے گا، ان کی کروٹیں، ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی. پھر اللہ نے آیت نمبر 36 میں بیان کیا کہ جب سے زمین و آسمان اللہ نے بنائے ہیں تو مہینے بھی 12 بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں روز ازل سے، اور 4 مہینوں کو اللہ نے محترم بنایا ہے، حرمت والا بنایا ہے. یہ بھی آج سے نہیں ہے، جب سے زمین آسمان بنائے گئے جب سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا قانون بنایا ہے.
آیت نمبر 38 میں اللہ نے بیان کیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو کر یا بوجھل جیسے بھی نکلو، چاہے تم ایکٹیو ہو یا غیر ایکٹیو ہو، نکلو اللہ کی راہ میں۔ اور کیوں نہیں نکلتے؟ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے مالک کی نہیں مانتے، نہیں سمجھتے، اور کیوں نہیں اپنی عزت کی فکر کرتے؟ بہرحال یہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے پھر جب اس سورہ مبارکہ میں ان کی منافقوں کی جب اللہ تعالیٰ نے باتیں شروع کی تو ابھی وہ منافقوں کی باتیں ہی چل رہی ہیں۔ یہ آپ سمجھیے کہ آیت نمبر 38 سے جب منافقوں کی بات شروع ہوئی تو کنٹینیوس یعنی سمجھ لیں تسلسل کے ساتھ جو ہے منافقوں کی ہی گفتگو، انہی کی بات چل رہی ہے۔ البتہ آیت نمبر 40 میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکلنا تھا، جو ان کی مدد فرمانا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں بیٹھنا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جو سکون اور سکینہ جو اس کا نزول فرمایا، اور جو اللہ نے ایسی فوجوں سے مدد فرمائی اور کافروں کی باتیں نیچے ڈالی، بیچ میں اس کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور پھر اس میں یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ غزوہ تبوک کا جب ذکر ہوا اور منافقوں کا تذکرہ بھی یہ تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں سمجھنے والوں کے لیے، اور ابھی تک یہ تسلسل چل ہی رہا ہے، ابھی آگے تک بھی اللہ تعالیٰ نے انہی منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ تو سورہ توبہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں منافقوں کا ذکر آپ کو کثرت کے ساتھ ملے گا۔ بیچ بیچ میں موقع کی مناسبت سے کچھ اور باتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن اسی فریم میں ہوئی ہیں جو منافقوں سے متعلق تھی۔ تو بہرحال یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ منافقوں کے کچھ پردے اٹھائے ہیں، کچھ راز کھولے ہیں۔ فضیحت کا لفظ آپ اردو میں بولتے ہیں، فضیحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فضیحت یعنی شرمندہ ہونا۔ کبھی یوں کہہ دیتے نا بڑی فضیحت اٹھانی پڑی، تو اس سورہ مبارکہ کا ایک نام جو ہے الفاظہہ بھی ہے، الفاتحہ یا الفاظہہ آپ جو بھی کہیں، تو اس کا ایک نام یہ بھی ہے، یعنی منافقوں کے راز کھولنے والی اور ان کو رسوا کرنے والی، شرمندہ کرنے والی سورہ۔ تو منافقوں کا معاملہ یہ تھا کہ بظاہر ایمان کے دعوے دار تھے، لیکن اس کے باوجود دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفر رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپایا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھنے کے باوجود سمجھتے تھے کہ سچے ہیں، کیونکہ جو باتیں یعنی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے کسی بھی معاملے میں، تو وہ بالکل یعنی روز روشن کی طرح سامنے آ بھی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ دیکھا تھا انہوں نے، لیکن پھر بھی کیا تھا، ضد تھی، تعصب، اس کی وجہ سے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر رکھتے تھے، یہ بات تھی۔ اور کچھ ایسے تھے جو شک میں مبتلا تھے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ پتہ نہیں صحیح، جو کہتے ہیں نا بیچ میں جیسے تھالی کے بیگن، ٹھیک ہے، ڈاؤٹ فل۔ تو اس لیے وہ سارے کے سارے تھے کیسے، ایمان سے خالی تھے۔ یہ اور بات ہے کہ درجے ان کے الگ تھے، ظاہر کوئی بہت ہی شدید تھا اور کوئی ذرا ہلکا پھلکا تھا، دشمن بھی تو کئی طرح کے ہوتے ہیں نا۔ اور جو بالکل دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی کئی دفعہ مشاہدہ کر چکے تھے کہ جو ہی وہ ایسی کوئی بات یا حرکت کرتے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیتے، آگاہ کر دیتے۔ اس لیے وہ اپنے دل کی جو یعنی کہنا چاہیے دلی کفر کی وجہ سے کبھی کبھی آپس میں اپنے دلی بغض کا اظہار کر لیتے، مگر ساتھ ساتھ کیا ہوتا، یہ خوف بھی ہوتا، خوفزدہ بھی رہتے کہ کوئی ایسی سورہ مبارکہ اترے، کوئی ایسی آیت آ جائے جو ان کے راز اور دلی کیفیت ان کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے کھول کر رکھتے۔ تو نبئہم میں ہم کی ضمیر منافقوں کی طرف بھی جا سکتی ہے، ہم، اور فرمایا کہ یہ مومنوں کی طرف بھی جا سکتی ہے، ہم۔ تو یہاں اللہ نے بتایا کہ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی سورہ مبارکہ نازل کر دی جائے، کہ کوئی ایسی سورہ مبارکہ آ جائے تو نبئہم، جو انہیں بتا دے، یعنی ہر بات کی گواہی دے دے، آگاہ کر دے جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے، تو بتا دے، کس کو بتا دے، مومنوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ منافق کیا حرکت کر رہے ہیں، اور منافقوں کو پتہ چل جائے کہ ان کا راز کھل گیا ہے۔ استہزاء وہ صیغہ ہے جو آپ اردو میں بولتے ہیں، یعنی مذاق اڑانا، کسی کا مذاق بنانا، استہزاء۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مذاق کرتے رہو، کرو مذاق، تو مذاق کرنا تمہارے پاس ہے نا، اللہ اس کے رسول اور اللہ کی کتاب سے تم مذاق کر رہے ہو، کرو مذاق، کرتے رہو، جو مذاق اڑانا ہے اڑا لو، اپنے اڑا رہے ہو نا۔ فرمایا تم مذاق اڑا لو، تم جس بات کے ظاہر ہونے سے ڈر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ یقیناً اسے سب کے سامنے ظاہر کرنے والے ہیں، ظاہر کر دیں گے، جان لو تم جس سے تم ڈرتے ہو نا، جس سے تمہیں ڈر ہے وہ ظاہر ہوگا، پردہ ایک وقت تک رہتا ہے اور بس۔ مسلمانوں کا تمسخر اڑانا منافقین کا ایک پسندیدہ مشغلہ تھا،
کوئی موقع بھی وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، خصوصاً جب مسلمان اپنی بے سر و سامانی کے باوجود قیصر سے جنگ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے تو ان بد باطنوں کو بھپتیاں اڑانے کا ایک کہنا چاہیے خوبصورت زرعی کہتے ہیں نا موقع مل گیا۔ کوئی کہتا یہ دیکھو چشم بددور اب شہنشاہ روم سے جنگ لڑنے چلے ہیں بھائی، مطلب ایسی سی باتیں کرتے۔ کوئی کہتا کہ ان کے وہاں پہنچنے کی دیر ہے، بس رومی فوجیں ان کی وہ درگت بنائیں گی کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا دن میں تارے نظر آ جائیں یا چھٹی کا دودھ یاد آ جائے، اور کچھ ایسے کہتے کہ یار مزہ تو جب ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ہوں اور اوپر سے کوڑے برس رہے ہوں۔ غرض یہ کہ جب ان کی نامعقول باتوں کا چرچا ہوتا تو یہ پھر کیا کرتے، تو پھر ایک بالکل مسکین بن کے نا مسکین بن کر یہ آ جاتے، حاضری دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور کہتے کہ حضرت ہم تو بس صرف دل لگی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کہیں کہ ہوتا ہے نا بخت، پہلے ہم سمجھتے تھے شاید یہ کم بخت جو ہے نا گالی ہوتی ہے، تو لیکن جب پڑھا تو پتہ چلا یہ گالی نہیں ہوتی، اس الفاظ کو منہ سے نکالتے نہیں تھے ڈر کی وجہ سے کہ سمجھتے تھے یہ گالی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا بخت جو ہے ایک صیغہ ہے، بخت کا مطلب ہوتا ہے یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا خوش بخت، تو اب خوش بخت کیا مطلب یعنی نصیب، ٹھیک ہے، اور کم بخت یا بد بخت بھی آپ کہتے ہیں نا، تو بخت جو ہے اصل میں کیا ہے وہ نصیب ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نصیب، تو یہ بد آپ نے بد کے ساتھ بخت لگایا تو بد نصیبی آ گئی، خوش کے ساتھ لگایا بخت تو وہ خوش نصیبی آ گئی، کم بخت تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی اس کا نصیب ہی بہت تھوڑا ہے، بالکل بیچارہ بے نصیب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ یہ کہیے نا کہ ان کو اس طرح سے آپ کے یعنی بدبخت ہو یا کم بخت ہو، کیا اللہ اس کے رسول کے سوا تم کو اور کوئی نہیں ملا کہ جس کے ساتھ تم دل لگی کر سکو، جس کے ساتھ تم اپنا کھیل تماشے کی باتیں کرو، تم کو یہی ملا ہے بس۔ کیا بیان کے دیکھیے اللہ نے یہ بڑا انسالتا ہوں، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں، اگر آپ ان سے سوال کریں، سالتا ہوں ان لوگوں سے اگر آپ سوال کریں گے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے، کیا کہیں گے، لَيَقُولُنَّ کہ ہم تو صرف شغل کے طور پر باتیں اور دل لگی کر رہے تھے، یہ تو ہم شغل کر رہے تھے۔ یہ منافق جو آپس میں گپیں لگاتے ہوئے اللہ اس کے رسول اور آیات الہی کا مذاق اڑاتے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یعنی سوال کریں، آپ کو اطلاع ہوتی، آپ پوچھتے تو کہتے ہم تو یوں راستہ کاٹنے کے لیے شغل کی باتیں اور دل لگی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہیے تمہارے آپس کے شغل اور دل لگی کا اللہ اس کے رسول اور اس کی آیات کے ساتھ مذاق سے کیا تعلق ہے، اور کیا دل لگی کے لیے تمہیں یہی چیز ملی ہے، تمہیں دل لگی کے لیے کچھ اور نہیں ملا؟ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بار بار معذرت کرتے، کیا کرتے، بار بار اللہ نے فرمایا کہ معذرت کرتے، معاف کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ یہ بتایا نا یہ بے حیا لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ جوتیوں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بس ان کو اپنی غرض پوری ہونی چاہیے، بے مقصد زندگی ہوتی ہے ان کی بس چوپایوں کی طرح۔ تو جب وہ معذرت کرتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ ان سے کیا کہیے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ٹھیک ہے، اب بہانے مت بناؤ، اب کوئی معذرت نہ کرو، کوئی عذر پیش نہ کرو۔ آپ اردو میں عذر کہتے ہیں نا، یہ عذر کی ہی بات ہے، تعتذروا، ٹھیک ہے، کوئی عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی بہانے مت بناؤ، کوئی بھی معذرت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً قد کفرتم، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے، تم کافر ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، تم کافر ہو گئے ہو۔ تو اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں پر ان کے لیے کیسی بات بیان کی، مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے، میرے اور آپ کے لیے یہاں ڈرنے کی بات ہے۔ بہانے مت بناؤ، صاف صاف مانو کہ تم نے ایمان لا کر پھر کھلا کفر کیا ہے۔ جو شخص دین کی باتوں میں مذاق کرے اگرچہ دل سے منکر نہ ہو تو وہ کافر ہو گیا، اگر یہ نہ بھی ہو تب بھی وہ منافق تو لازمن ہے۔ اصل یہ ہے کہ دین کی باتوں میں ظاہر و باطن کا با ادب رہنا ضروری ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ بات کافی بہتر اور مناسب اور معقول ہے کہ با ادب با نصیب، با ادب رہو، اسلام کے ساتھ وفادار رہو۔ ان نعفو، اللہ نے کیا فرمایا، ان نعفو عن طائفۃ منکم، یعنی جس نے نفاق سے توبہ کر لی ہم معاف کر دیں گے اس کو، اور آئندہ وہ مخلص ہو کر زندگی بسر کرے اسے تو ہم معاف کرتے ہیں، معاف کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم کچھ لوگوں کو معاف کر دیں گے، اور وہ کچھ لوگ کون ہیں، جو توبہ کریں گے آئندہ کے لیے کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ عذر ان کا یہی ہے کہ وہ ایسے سچے پکے طور پر مسلمان ہو جائیں توبہ کر کے کہ بس اب وہ کفر کو بہت ناپسند کرنے لگ جائیں، مگر جو اپنے کفر پر اب بھی قائم رہا اسے ضرور عذاب ہوگا،
اسے ضرور عذاب ہوگا. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ منافقین کو بھی اخلاص اختیار کرنے پر معافی کا وعدہ اور اس کی ترغیب دی جا رہی ہے. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی منافقین بھی بعد میں مخلص مسلمان ہو گئے تھے. اب یہاں آپ غور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن پھر بھی اسلام کا کسی طرح سے جنت کا، دوزخ کا، دین کی باتوں کا، قرآن کی باتوں کا اگر آپ مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر آپ کے ایمان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی، انسان کافر ہو جاتا ہے. یہاں بہت سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے مسلمانوں کے لیے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے لیے سبق ہے. بلکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے کہ آپ ایسی محفلوں میں، ایسی مجلسوں میں بیٹھے بھی نہیں. لیکن یہاں ایک چیز اور بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دلا دی کہ اگر بفرض محال کبھی ایسی غلطی ہو جائے، کبھی اس طرح کی خطا ہو جائے، تو کیا کرنا ہے؟ تو غلطی کا احساس کرے فوراً. تو یہاں پر ان لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگ جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کر لی اور مخلص مسلمان بن گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہاں اللہ نے بیان کر دیا کہ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو اس وجہ سے عذاب دیں گے کہ وہ مجرم تھے. تو جن کو معاف کریں گے وہ کون ہیں؟ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، انہوں نے ندامت کے آنسو بہائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اپنے ہاتھ پھیلائے، انہوں نے پوری کوششیں لگائیں، نیکیاں کی، مخلص اپنے آپ کو ثابت کیا انہوں نے دل و جان سے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی کی قدر کو ضائع نہیں کرتے. لیکن وہ لوگ جو ضدی بن گئے، انہوں نے جو توبہ کا دروازہ بند کر دیا اپنے لیے، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو ناراض کر کے توبہ کا دروازہ بند کر دیا، تو ان کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوئی اور کفر نفاق پر اڑے رہے، وہی اپنی باتیں دہراتے رہے، پھر ریپیٹ کرتے رہے وہی حرکتیں، اور بس الٹی سیدھی باتیں، اسی کو اچھا، اپنی باتوں کو، اپنی جو بھی باتیں ہیں، ایسی بھی باتیں اسی کو اچھا سمجھتے رہے اور اسی پہ قائم دائم رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عذاب کی بشارت سنائی اور ان کو مجرموں میں شامل کیا. منافقوں کو پہچاننا آسان نہیں ہے، منافقوں کو پہچان کر ان سے بچنا یہ بھی آسان نہیں. ان کی باتیں بہت ہی میٹھی ہوتی ہیں، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتوں کے فریب میں آنا بہت آسان ہوتا ہے، بہت جلدی اپنے باتوں میں لوگوں کو موہ لیتے ہیں، کہنا چاہیے فریفتہ کر لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں نا، اپنی باتوں سے دھوکہ دیتے ہیں. یہ سورہ محمد ہے، ذرا یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ نے کیا فرمایا. آیت نمبر 28 سے لے کر 30 تک دیکھیں، ویسے تو اور بھی بیان کیا ہے. یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے تابع ہوئے، یہ احمد رضا کا ترجمہ ہے، جس میں اللہ کی ناراضگی ہے اور اس کی خوشی انہیں گوارا نہیں ہوئی. انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کو گوارا نہیں کیا. تو اس نے، کس نے؟ یعنی اللہ نے ان کے اعمال کیا کیا؟ اکارت کر دیے، یعنی فاحبتا، یعنی برباد کر دیے. ٹھیک ہے، ملیا میٹ کر دیے، کیونکہ وہ تھے ہی اس لائق. جیسے آپ ہیں نا، آپ بھی ظاہر ہے پیور چیز ہی پسند کرتے ہیں نا، آپ معلوم کرتے ہیں کہ اس مارکیٹ میں آپ کو پرفیکٹ چیز ملتی ہے. آرٹیفیشل تو ظاہر ہے پھر وہ آرٹیفیشل ہی ہوتی ہے. ملاوٹ والی چیز آپ کب پسند کرتے ہیں؟ کہ جس ہوٹل میں گندا کھانا، ملاوٹ والا کھانا آپ نہیں پسند کرتے نا. تو جن کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری کیا تھی؟ یہ نفاق کی بیماری، منافقوں کو ہی بیان ہو رہا ہے. اور وہ اس گھمنڈ میں ہے کہ اللہ ان کے چھپے بیر، بیر کہتے ہیں یعنی دشمنی کو، یہاں پر یہ ہندی ترجمہ ہوا ہے، بیر یعنی دشمنی. ٹھیک ہے، ان کے مرض جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، جو دشمنی ہے، یہاں بلکہ بریکٹ پہ لکھا بھی ہے دشمنی. ظاہر نہ فرمائے گا کیا تم نے کیا گمان کیا بھائی؟ تم اس گھمنڈ میں ہو، تمہیں یہ مطلب یعنی کہنے سے دھوکہ ہے یا فریب ہے، غرور ہے تمہیں؟ نہیں. اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان کو دکھا دیں، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیں کہ وہ کون لوگ ہیں منافقین. ہم چاہیں تو اللہ نے فرمایا لو نشاء، ہم دکھا بھی دیں، ضرور دکھا دیں. یہ لفظ اللہ جو بتا رہا ہے وہ کہ ہم ضرور دکھا دیں ان کو. ٹھیک ہے، تم ان کی صورت سے پہچان لو، تم ان کو پہچان لو ان کی صورت سے، ان کے جو آثار ہیں بسیماہم. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم یہ معرفت کہتے ہیں نا، جیسے معرفہ، یہ عین رافا، یہ جو اس تو فا پہ جو جزم آیا ہے وہ اس نے ملانے کی وجہ سے ہے. تو فرمایا اللہ نے کہ اگر ہم چاہیں تو آپ ان کی صورت سے ہم آپ کو بتا دیں، ایسے ان کے سب آگاہ کر دیں کہ کون کون سی ان کی حرکتیں ہیں اور کون کون سے لوگ ہیں، تو آپ پہچان بھی لیں ان کو. اور ضرور تم انہیں بات کے اسلوب میں پہچان لو گے، فی لحن القول، ان کا جو لحن ہے نا، جو بولنے کا انداز ہے، آپ اگر یعنی توجہ کریں تو آپ ان کے لحن سے اور ان کے انداز سے آپ ان کو پہچان لیں گے. اور اللہ تمہارے عمل جانتا ہے اور جانتا ہے. اور پھر آگے بھی اور بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تو ان کے جو طور طریقے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ منافق بہت ہی، یعنی کہنا چاہیے ایسی قوم ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ آپ
کہ قوم میں ایک ناصر کی حیثیت رکھتی ہے. یہ بہت ہی یعنی کہنا چاہیے اس کے ذریعے سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقوں سے بچائے اور ہمیں خود بھی ہر طرح کے نفاق سے اللہ تعالیٰ بچائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے آپ کو دکھایا سورہ محمد میں اللہ نے بیان کیا، بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا. کیسے ناراض کیا کہ وہ اس راستے کو اڈاپٹ کیا، اس راستے پر ہی چلے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. وہ کام وہ عمل انہوں نے کیا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی پسند نہیں کی، اس کو انہوں نے ناپسند کیا. اللہ کو راضی کرنے کی انہوں نے کوشش ہی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیا. کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کریں گے؟ کریں گے. اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیتے، ٹھیک ہے، کہ آپ انہیں ان کے چہرے ہی سے پہچان لیتے، ان کے چہرے سے، ان کے انداز سے، ان کی بات کے ڈھنگ سے آپ ان کو پہچان لیتے. اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے اور آپ کے سب کاموں کی خبر ہے، سب کام اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتے ہیں. اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں. اگر اللہ کو ناراض کر دیا تو پھر ظاہر ہے پھر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ پھر اللہ سے بچا سکے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں. ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ اللہ ناراض ہو جائیں. اگر اللہ ناراض ہو گئے تو پھر آپ کا تو سب کچھ برباد ہو گیا. تو ان آیات مبارکہ میں جو 3 آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، بہت سارے سبق ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک سبق تو دیکھیے یہاں یہ مل رہا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو کیا ہوگا، لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں گے. تو دیکھیں لوگوں سے معلوم ہو جانے سے اس سے آپ اپنا حیا نہ کریں. حیا کس سے کرنی ہے کہ اللہ کو تو معلوم ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جس دن پھر نہ کوئی سایہ ہوگا اور نہ ہی کوئی آڑ ہوگی کہ آپ کسی کے آڑ میں آ جائیں، اس دن جب راز کھلیں گے اور سبھی ہوں گے، 2-4 لوگ تو ہوں گے نہیں، پورا بہت بڑا مجمع ہوگا اور تمام اعلان ہوگا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. سب کے دھوکے بازیوں کے بھی جھنڈے ہوں گے. تو بتائیے وہاں کی رسوائی اور وہاں کی شرمندگی سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا میں 2-4 لوگوں کے سامنے اپنی ناموری، اپنی جھوٹی تعریف کے چکر میں نہ پڑے. ٹھیک ہے، یہاں کسی کو پتہ نہ چلے بس ہم نے بڑے بڑے فریب کیے، فراڈ کیے، کسی کو پتہ نہ چلے. بھائی اس کو پتہ ہے جو آپ کا مالک ہے، اور وہ آپ کا پردہ ایک وقت تک ہی رکھتا ہے، ایک حد تک ہی رکھتا ہے. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے دربار سے بھی جو قانون بنے وہ قانون بھی نہیں بدلتے اور بدلے نہیں جاتے. یہ باتیں غور کرنے کی ہیں. تو لوگوں سے ڈرنے سے زیادہ قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. تو جو بھی منافق اس وقت کے تھے یا بعد کے یا آج کے جو بھی ہیں منافق، ان کو یا ہم سب کو ہی بہرحال ہر وقت اپنے مالک سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارا مالک ہمارے دل کے اندر کے تمام بھیدوں کو جانتا ہے. کیا کیا ہمارے اندر پلان ہو رہے ہیں، کیا دلوں میں، کیا ہمارے بھیجوں میں، کیا کیا ہم پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے. تو وہاں پر یعنی ہم مخلص ہونے چاہیے کہ ہم مخلص ہیں کہ نہیں ہیں. جو ہمارے دل ہیں وہاں خلوص ہونا چاہیے، وہاں اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے. اور دیکھیے یہ مذاق بنانے والا ایک سبق یہاں ملتا ہے کہ بہت سے لوگ وہ ہنسنے ہنسانے کے چکر میں جو لوگ ہنسیں گے تو وہ مسخرے بس مشہور بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ بہرحال اس طرح سے مسخرگی کرتے ہیں کہ بس کبھی کچھ نہیں ملا تو دین کا ہی مذاق کرنے لگ گئے، کبھی حوروں کا مذاق کرنے لگ گئے، کبھی حوریں تو بوڑھی ہو جائیں گی، کبھی جنت کا مذاق کرنے لگ گئے، کبھی اللہ کے دیدار کا مذاق کرنے لگ گئے کہ کیسے دیکھیں گے. بھائی ان چیزوں سے بچو. بہت سے ایسے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نا جو ہنسنے ہنسانے کے چکر میں لوگوں کو ہنسا رہے ہیں. بھائی اتنے ہنسانے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں ویسے ہی ہر طرف اتنا غم پھیلا ہوا ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، اتنے دکھ کے مارے لوگ ہیں، اتنی بیوائیں ہیں، اتنے یتیم ہیں، اتنے پریشان کن حالات ہیں. کسی کے گھر میں ظاہر کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی کسی طرح کے لاچاری میں زندگی بسر کر رہا ہے. اور آپ ہیں کہ آپ نے ہنسنے کا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے، ہنس رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں. سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کیا مطلب کہ زندگی کا کیا مقصد ہے؟ فضول میں ہنس رہے ہیں. بھائی کوئی ہنسنے کی بات ہو تو ٹھیک ہے، ہنس بھی لیا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فضول میں اس طرح کی باتیں کرنا کہ بس ہنسیں ہنس رہے ہیں تو اب اس میں کچھ نہیں ملا تو وہ چلو دین کی باتوں میں مذاق کرنے لگ گئے کہ دوزخ میں تو وہ یہ ہوگا، رونق ہوگی اور جنت میں سناٹا ہوگا، نعوذ باللہ. دوزخ میں امیر لوگ ہوں گے، جنت میں غریب مسکین فقیر ہوں گے. اس کا آپ کیا تعلق ہے؟ کچھ اور آپ کو نہیں ملا. مذاق کرنے کو بس یہی ملا آپ کو، دین، اسلام، صاحب اسلام، اللہ کی کتاب، اللہ کی باتیں، یہ آپ کو مذاق کرنے کو ملا ہے. یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ آپ اس کو اگنور کر دیں. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو نہیں پتا کہ ایک کلمہ آپ نے منہ سے نکالا اور اللہ تعالیٰ ایسا ناراض ہو گیا کہ بس آپ کو کیا پتا ہے کہ اس مجلس سے جس میں آپ نے الٹی سیدھی بکواس کی ہے اٹھے کہیں مر ہی نہ جائیں. اسی حال میں مر گئے تو کیا کریں گے؟ سوچا کبھی آپ نے؟ لوگ بیٹھے بیٹھے تو مر جاتے ہیں. بھائی اسکوٹر سے جا رہے تھے، گاڑی سے جا رہے تھے، کسی نے ٹھوکر ماری، آپ گرے اور مر گئے.
کیا کریں گے؟ یا کومے میں چلے گئے، اس کے بعد پھر واپس ہی نہیں لوٹ کر آئے. تو یہ چیزیں ہیں غور کرنے کی. تو کبھی بھی ایسا کام نہ کریں. اللہ نے شروع میں ہمیں بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولا تموتن، اور مرنا نہیں ہے، الا سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو کر مرنا. تو ہر وقت کوشش کرو کہ اپنے اسلام کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ. ٹھیک ہے، مسلم ہو کر مرو، مومن ہو کر مرو. تو ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. خود اپنا آپ بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. اپنے بچوں کو بھی بتاؤ کہ نہیں بیٹا دیکھو، نہیں ایسی مجلسوں میں بھی نہیں بیٹھو، ایسی محفلوں میں بھی شامل نہیں ہو. اور یہاں ہمیں ایک سبق اور بھی ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی زبانی باتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کی زبانی جو یہ فریب کاریاں ہیں اور ملمے بازیاں ہیں وہ نہیں چلتی. آپ کی جو دل کی گہرائیوں کی باتیں ہیں وہ چلتی ہیں. تو اپنے دل کو مومن بنائے پہلے. جب دل مومن ہو جائے گا نا تو یہ زبان بھی مومن ہوگی، آنکھیں بھی مومن ہوں گی، آپ کے جسم کے تمام اعضاء بھی مومن ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ ضروری اور اہم بات ہے کہ پہلے آپ دل سے مومن بن جائیں. آپ کا دل مومن ہوگا تو سب کچھ مومن. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک لوتھڑا ایسا ہے جسم میں نا کہ اگر وہ صحیح اور درست ہے تو سبھی کچھ صحیح اور درست ہو جائے گا، لیکن اگر وہ خراب ہو گیا تو بس پھر تو مٹی پلید ہو گئی نا آپ کی. تو یہی یہاں پر یہ سبق ہمیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہی بات دہرائی گئی کہ مطلب یہ کہ کیا تمہیں اور کچھ نہیں ملا؟ اگر ہاں تمہیں دل لگی کی بات ہی کرنی ہے تو کچھ اور کر لو. بچوں سے دل بہلا لو، اور جیسے بیوی ہے، شوہر ہے، اس سے دل بہلا لو. بہن بھائیوں سے کچھ اپنا کچھ ایسے جو ہے آپ نے مزاح کی باتیں کر لیں، ہلکے پھلکے. اور سب کو پتا ہوتا ہے موقع کی مناسبت سے آتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. آپ اس طرح سے آپ بات کر لیں، مذاق کر لیں. دین کی باتوں کو نہیں لائیں، کبھی بھی دین کی باتوں کو مذاق نہیں کریں. تو بہت سارے لوگ بہت ساری یعنی الٹی سیدھی بالکل آل فال باتیں بنائی ہوئی ہیں دین سے متعلق، نماز سے متعلق. اب جیسے نماز سے متعلق میں کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی تو ان کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ. اب ان کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا، تو جب وہ سلام پھیرتی تھی تو اپنی بیٹی جو ان کی بیبی کہتی تھی نا، تو بہت سے لوگ پہلے نا بیوی بھی کہتے تھے نا بچیوں کو، بیوی یا بیبی تو ابھی بھی کہتے ہیں. تو وہ سلام پھیرتی تھی تو پہلے کی عورتیں اپنے شوہر کا نام تو لیتی نہیں تھی. تو جب وہ سلام پھیرتی تھی تو کہتی تھی السلام علیکم بیبی کے ابا، السلام علیکم بیبی کے ابا، یا السلام علیکم بیوی کے ابا. ابھی کیا مذاق بنا رہے ہیں آپ دین کو؟ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ، تو رحمۃ اللہ چونکہ ان کے شوہر کا نام تھا نعوذ باللہ، تو پھر وہ رحمۃ اللہ اس لیے نہیں کہتی تھی، ان کے شوہر کا نام وہ کیسے لیں وہ اپنے. السلام علیکم بیبی کے ابا یا السلام علیکم بیوی کے ابا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. مذاق بنایا ہوا ہے دین کو. ایک خاتون نے بچپن میں، مجھے یاد ہے چھوٹی تھی میں، تو ایک خاتون جو ہے نماز پڑھنے کا بتا رہی تھی کہ ایک خاتون تھی وہ نماز پڑھتی تھی تو قل اعوذ برب الناس ان کو صحیح سے یاد نہیں تھی، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ جیسے نا قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو وہ کیا کہتی تھی کاٹو پیٹو. مطلب اس طرح سے انہوں نے اس سورۃ الناس کا جو ہے الٹا سیدھا انہوں نے لطیفہ بنا دیا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. پتہ بھی نہیں ہے، وہ سنا رہے ہیں سب ہنس رہے ہیں. اب ظاہر ہے مجھے تو عقل نہیں تھی، میں تو چھوٹی بچی تھی، لیکن مجھے یاد ہے، میرے ذہن میں کچھ یہ باتیں ہیں تھوڑی بہت. تو مقصد یہ کہنے کہ یہ کیا تماشا ہے، نہیں پتہ بالکل بھی. یہاں منع کیا گیا ہم کو قرآن میں اسپیسیفک، یعنی منع کیا ہے ان چیزوں سے. جہاں ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں وہاں نہ بیٹھو. تو یہ چیزیں نا آپ کی ایسی نہیں جن کو آپ حضور بتائیں، یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں نا. سیکھیں دین، سیکھیں. ایک سے حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن بھی ہو فاسألوا اہل الذکر، پوچھو ان لوگوں سے اگر نہیں معلوم. تو سب کچھ تو معلوم کرتے ہو، بیڈ شیٹ کہاں اچھی ملتی ہے یہ بھی معلوم کرتے ہو، ٹماٹر کہاں سستا ملتا ہے، چینی کہاں اچھی ملتی ہے، سب تو معلوم کرتے ہو. تو یہ کیوں نہیں معلوم کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم؟ جو دین کے ضروری علوم ہیں وہ تو ہر مسلمان بھی سیکھنا فرض ہے، طلب کرنا فرض ہے. کیوں نہیں سیکھتے؟ نہیں سیکھو گے تو یہی ہوگا. پھر کیا کرو گے اگر نعوذ باللہ کفر پہ خاتمہ ہو گیا؟ کیا کرو گے؟ دنیا میں تو بہت آرام کے اپنے کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتے ہو، بہت ہر چیز آرام اور سہولت اور آسانیاں تلاش کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو پھر وہاں کیا کرو گے؟ قبر میں کیا کرو گے؟ قبر میں کوئی اور جائے گا آپ کی جگہ؟ جب موت آئے گی تو قبر میں کون جائے گا؟ کیوں فکر نہیں کرتے اپنے قبر کی؟ تو اب ظاہر ہے نہ آپ کو پڑھنے کی فرصت ہے، نہ سننے کی فرصت ہے، نہ سمجھنے کی آپ کو فرصت ہے، نہ کسی سے پوچھنے کی، نہ کہیں آپ کو جو ہے کسی کے پاس، کسی استاد کے پاس آپ کو جو ہے زانو ادب طے کرنے کی فرصت ہے، کسی نیک محفل میں بیٹھنے کی فرصت نہیں ہے. تو اب آپ بتائیں پھر کیا کریں گے؟ کیا پھر ایسے ایمان لانے کے بعد جھوٹ موٹ کے ایسے خود رو مسلمان بننے کے بعد، کاغذی مسلمان بننے کے بعد، اب ظاہر کاغذی مسلمان تو اللہ کو مطلوب نہیں ہے. کافر ہو کے مر جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ نہیں معاف کریں گے اللہ تعالیٰ. توبہ کی اگر توفیق نہیں ملی، اسی پہ قائم دائم رہے اور اسی پہ مر گئے تو پھر کیا کرو گے؟ کیا کرو گے بتاؤ؟ سوچے کبھی؟ یہ عورتیں جو بے پردہ پھر رہی ہیں، بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی، اسی حال میں مر گئیں، نہیں توبہ کی توفیق ملے تو کیا کریں گے؟ یہ مرد جو اپنی بیویوں کو بے پردہ لے کے پھر رہے ہیں اور ان کو اس بات پہ برا نہیں لگ رہا ہے
تو وہ کیا کریں گے جب اسی حال میں مر گئے؟ تو کیا کریں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے؟ سوچا آپ نے کبھی؟ سوچیے. تو دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا ایک طائفہ، ایک گروہ اگر وہ توبہ کرے گا، مخلص بن جائے گا تو معافی مل جائے گی، اور ایک گروہ جو ضدی رہے گا اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف بھی نہیں کریں گے، اور مجرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کر دیں گے. مجرموں کو آپ کہاں جگہ دیتے ہیں؟ آپ لوگ کہاں جگہ دیتے ہیں؟ جیلوں میں نا، کٹہروں میں نا، سلاخوں کے پیچھے جگہ دیتے ہیں نا، اور پھر وہاں مار پٹائی بھی کرواتے ہیں نا. پولیس والے مقرر ہوتے ہیں جو وہ مارتے پیٹتے بھی رہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو پرانے قیدی ہیں نئے قیدیوں کو مارتے ہیں، تو وہاں کیا حشر کرتے ہیں؟ وہ پتلی دال اور وہ پتہ نہیں عجیب سی روٹیاں ہی ملتی ہے نا، یہ سنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور کب سیکھیں گے؟ جب کوشش کریں گے. تو جب دنیا کے لیے سارا کچھ اپنا وقت نکال رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بہرحال ہمارا کام بتانا، پیغام پہنچانا ہے، عمل کرنا، عمل کروانا یہ آپ کا کام ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. وما توفیق الا باللہ.